آپ کو حق تعالیٰ نے کئی آدم دکھائے، تو ایک آدم نہیں بلکہ کئی 6,000 کے آدم دکھائے حق تعالیٰ نے۔ تو مطلب یہ تھا جو میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ اے اکبر، ادھر میں اللہ اکبر ہوں، اگر تو چاہتا ہے تو تجھے بھی آدم بنا دو۔ اب آدم سے مراد ہے کیا؟ آدم سے مراد وہ لوگ ہیں جو انسانیت کی کشتی گھر لگا دیں گے، اپنی منزل پہ پہنچا دیں گے۔ تو خدا کی ذات نے آپ کو جو دکھایا ہے کئی آدم، اس سے مراد ہی یہ ہے کہ خدا آپ کو بھی آدم بنانا چاہتا ہے۔ اچھا، اگر آپ اپنے آپ کو بچا جائیں اور نور لے گئے خدا سے، تو آپ آدم ہیں اپنے، مسیح کہتے ہیں ہم، مسیح۔ اگر ایک خاندان کو بچا گئے اور ان کو بھی نور دے دیا، تو آپ آدم ہیں خاندان کے، کہ آپ نے ایک خاندان کو بچا دیا۔ اگر آپ نے ایک سوسائٹی کو بچا دیا اور خدا کی طرف لے گئے، تو آپ مسیح ہیں سوسائٹی کے۔ اور اگر آپ نے ایک قوم کو راہ دکھا دی، تو آپ مسیح ہیں قوم کے۔ تو یہ خدا کی ذات آپ کو یہ برکتیں دینا چاہتی ہے۔ تو وہ جو آدم دکھائے ہیں ان سے مراد ہی یہی تھی کہ اے اکبر، کیا تو بھی مسیح بننا چاہتا ہے؟ کیا تو بھی؟ کیونکہ مسیح سے مراد یہ ہے جو جس کو چھو دے اسے خدا سے ملا دے، یہ مراد ہے۔ تو بڑی بات ہے کہ خدا نے آپ کو دکھایا۔ تو جب آپ آ جائیں گے جرمنی میں یا یہیں، کتاب کہاں تک پڑھی آپ نے؟ جی وہ بتا رہے ہیں کہ 17 چیپٹر تک پہنچ گئے ہیں جی۔ وہ کون سے چیپٹر؟ ابراہیم، حضرت ابراہیم۔ اچھا، ابراہیم کا، اچھا اچھا۔ تو چلو، ابھی کافی دور جانا ہے، جی جی تو جو سوالات ہوں بیچ میں سے کر لیا کریں مجھ سے۔ تو جی ٹھیک ہو گیا۔ ظہور بھائی بتانا چاہ رہے تھے جی کہ آپ سے ملنے سے پہلے انہوں نے دعا فرمائی تھی اللہ تعالیٰ کے حضور اچھا، کہ میں ان مذہبوں سے، مولویوں سے میں تنگ آ گیا ہوں، مجھے اپنی ذات کی نشانی دے، اپنا راستہ بتا تاکہ میں تجھے پا سکوں۔ واہ واہ، تو انہوں نے من سے مانگی تھی، تو اس کے فوراً بعد ہی خدا تعالیٰ نے انہیں یہ راستہ بتا دیا کہ وہ آپ سے مسجد زمان سے ملے، اوئے ہوئے، تعلیمات سے مدد پا رہے۔ وہ خود بتانا چاہیں تو وہ ہاں وہ اگر آپ بتائیں جی۔ تقریباً کوئی 3-4 ویک پہلے کی گل ہے۔ ٹھیک ہے، میری ہمیشہ تو زندگی دے وچ تلاش تے خدا نو ملن دی رہی ہے، بائی فیس ٹو فیس ہوئے یا کسی بھی طریقے دے نال اللہ تعالیٰ ملنا چاہن تے انسان نو کسی بھی روپ چ مل سکتے۔ تے بس کچھ عرصے تو تقریباً 3-4 ویک دے تو میں سوچ رہا ہوں، تے میں دعا کی تھی اچھا ہر روز، اچھا مینوں راستہ دہا اچھا یا میرے پروردگار، اس اچھا مقصد لیے میں دنیا تے آیا کہ میری اچھا، زندگی واہ تے واہ گزر گئی، زندگی گزر گئی واہ واہ واہ، تے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان نو اس دنیا تے بھیجیا ہے تے کوئی نہ کوئی مقصد تے ہے، لیکن وہ تے اسی کدی اس مقصد وال جاندے نہیں یا بالکل سوچتے نہیں اس بارے۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ اس لیے کہ دنیا داری دے وچ ہی پھسے رہیدا ہے، کام بال- کاج دے وچ بچیاں جے فلانی چیز سے اس لیے۔ بالکل لیکن اگر سوچا جائے کہ وہ سونا رب ہے تے دنیا کائنات چلانے والا وہی بالکل، ہے، تے ظاہر ہے وہ انہیں اگر سانو پیدا کیتا ہے دنیا چ بھیجیا ہے تے کوئی نہ کوئی مقصد بھی ہوئے گا، کوئی نہ کوئی ساڈے ذمہ کوئی کام بھی ہوئے گا، جی لیکن جی اسی غافل تے انہاں 2-3 ویکاں تو بعد جی، میری خضر بھائی صاحب نال ملاقات ہوئی واہ واہ واہ، تے پھر اس معاملے دے اوتے انہاں نے میرے کو پوچھا جی تسی مطلب کی جلدی، میں کہ جی میں میری تلاش جہی ہے نا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ نو ملن دی، واہ، نومن تے کسی بھی روپ دے وچ، تے اچھا میں چاہنا کہ اس مقصد لیے میں دنیا تے آیا تے میں وہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں سر، میں آپ کو سوری، میں آپ کی بات، یہ میرے خان
صاحب بہت اچھے دوست ہیں, بھائیوں جیسے ہیں, بہت پیارا ہے ہمارا. تو میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے بتایا یار اکبر سکون نہیں ہے زندگی میں, اوئے سکون نہیں ہے, ہر چیز ہے لیکن سکون نہیں ہے, سکون کیسے ملے گا. تو میں نے ان کو بتایا کہ سکون صرف جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اوہ ہو اس کے سوا سکون نہیں ہے زندگی میں, سکون نہیں ملے گا. تو پھر آہستہ آہستہ میں نے ان کو مطلب ہے کہ کہا کہ اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہیں, میں تو خدا ڈھونڈ رہا ہوں, تو میں نے کہا چلو پھر آؤ. واہ 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 پھر میں واہ نے اطہر صاحب سے بات کی, کیونکہ اطہر صاحب جانتے ہیں ظہور بھائی کو. تو پھر اطہر بھائی نے ظہور بھائی سے بات کی, تو میں نے کہا بھائی میں نے تو اپنا مرشد میرا مسیحا میں نے تو واہ فائنل کر لی, واہ, اگر آپ کا دل ہے تو ہم خدا سے ملنا ہے تو ہم آپ کو لے چلتے ہیں. اطہر بھائی سے ملنے کے دوسرے دن مجھے ایک خواب آئی, واہ میں جی نے واہ, اطہر بھائی سے بولا بھی تھا ہاں کہ کافی مجھے زیادہ اچھی یاد نہیں ہے لیکن کافی سارے ہم لوگ ہیں. اطہر کو یاد ہوگی. آدھے رستے میں جانے کے بعد میں نے سوچا کہ اب غلط ہم جا رہے ہیں, تو یہ اچھا مجھے کہیں غلط لے کے جائے. اچھا, تو میں نے اپنا ادھر سے گھوڑا واپس لیا اور میں واپس آ گیا. واہ اب واہ, میں نے ان کو بولا ہی, میں نے کہا اچھا یار یہ مجھے نا پتہ نہیں کہ کیا سسٹم ہے. یہ اچھا گھوڑوں پہ کہیں کوئی لے کے جا رہا تھا ان کو, اچھا, ہاں ہاں, تو یہ واپس آ گئے, واہ جی واہ 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 واہ. گھوڑا واپس موڑ لیا جی دوسری گھوڑا واپس موڑ لیا. بس وہ آج کل گھوڑے پہ محمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ گھما گھما کے لے کے آتے ہیں. کافی انڈیا پاکستان سے بھی ملنے والے کہہ رہے ہیں کہ مجھے گھوڑے پہ بٹھایا لیکن میں رک گیا, تو میں گھوڑے سے اتر گیا. تو محمد صاحب کہنے لگے بھائی تو گھوڑے سے کیوں اتر گیا, تو تو مسلمان پیدا ہوا ہے. تو میں نے کہا بھائی میں نے تو مسیح کی بیعت کر لی ہے, وہ جرمنی میں ہوتے ہیں. تو پھر محمد صاحب اپنا گھوڑا لے کے چلے گئے. تو پتہ نہیں گھوڑا کہاں تک جائے گا, یہ گھوڑا بھی اب تھک جائے گا آگے جا کے. میں تو گھوڑا واپس لے آیا, گھوڑے سمیت میں واپس آیا. اچھا اچھا, پھر اس سے بھی اچھی بات ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو جو تلاش ہے, جس گھوڑے پہ آپ بیٹھے ہیں, تو آپ واپس لے کے آئے ہیں منزل کی طرف. اچھا, اب میں بھی ایک بات سمجھا دیتا ہوں. جب کچھ بھی تخلیق نہیں ہوا تھا, کچھ بھی تخلیق نہیں ہوا تھا, اور ایک وقت گزرا ہے اس زمانے میں, نہ فرشتے تھے نہ انسان تھا, کچھ بھی نہیں تھا, تو خدا کی ذات نور کا آٹا گوندھ رہی تھی. کیا گوندھ رہی تھی؟ نور کا آٹا گوندھ رہی تھی. اس وقت صورت و شکل نہیں تھی, بس نور تھا. اس نور سے اس نے پھر ہمیں بنایا اور فرشتوں کو بنایا. تو جب وہ نور کو آٹے کو گوندھ رہا تھا تو وہاں تھا ہی کوئی نہیں. تو گوندتے گوندتے خدا کی ذات کہتی تھی کہ کیا میں نہیں تیرا خالق؟ تو وہ نور جو ہے وہ پورے کا پورا خدا کے اندر چلا جاتا اور کہتا ہاں تو ہے میرا خالق, تو ہے میرا خالق, تو ہے میرا خالق. تو جس کے اندر وہ آواز ہے, آواز کہ میں خدا کی طرف جانا چاہتا ہوں, اس کے بکھیرے ختم ہو جاتے ہیں. اچھا, اس کی مثال یوں ہے کہ ایک کسان کا مرغی خانہ تھا, مرغی خانہ. تو وہ پہاڑ پہ گیا تو پہاڑ کی چوٹی پہ ایک شاہین کا بچہ پایا اس نے. اچھا, وہ چھوٹا سا تھا, اس نے ہلدی لگائی, ٹھیک ہو گیا, اس کو لا کے اپنے مرغی خانے میں چھوڑ دیا. کہاں پہ چھوڑا؟ مرغی خانے کے اندر. اب وہ شاہین کا بچہ, اس میں مرغیوں کی عادتیں آ گئی, وہ دڑبوں میں رہتا, گندی نالیوں میں کھاتا پیتا. یہ دنیا ہے, یہ متاع الحیات دنیا, یہ دنیا ہے. تو وہ ایک دن ایسا آیا کہ اسپان پہ سے شاہین گزر رہا تھا, اس نے آواز ماری, تو جو مرغی کھانے تھے, جو دنیا کے لوگ تھے, وہ تو دانے چگتے رہے. لیکن اس شاہین کو لگا کہ یہ آواز میں نے کہیں سنی ہے.
یہ وہی آواز ہے جب خدا نے کہا تھا کیا میں تیرا رب نہیں، تو اس وقت وہ نور کہتا تھا ہاں تو ہے میرا رب، تو ہے میرا رب۔ تو یہ دوڑا، دیکھ رہا ہے شاہین کی طرف اور دوڑ رہا ہے، دوڑتے دوڑتے پہاڑ کے نیچے گرا۔ یہ اب نیچے گرا تو اس نے پر مارے تو دیکھتا ہے کہ وہ تو نیچے گر نہیں رہا، تو پرواز کرتا کرتا آسمان کی چوٹی پہ پہنچا، پہاڑ کی چوٹی پر۔ پر کھولے اور کہا ہائے، مجھے تو شاہین بنا کے پیدا کیا گیا تھا، میں نے ساری زندگی مرغے خانے میں گزار دی۔ میں تو شاہین بنا کے پیدا کیا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر وہ دنیا کے مرغی خانے میں نہیں گیا۔ تو جو لوگ خدا کی تلاش کرتے ہیں اس آواز پہ توجہ دیتے ہیں کہ جب کچھ بھی تخلیق نہیں ہوا تھا تو خدا کہہ رہا تھا نور کے آٹے کو میں ہوں تیرا رب، میں ہوں، تو وہ تو اس آواز کو سن کر شاہین بن جاتے ہیں۔ باقی یہ سارا مرغی خانہ ہے۔ تو اب آپ نے اپنا گھوڑا موڑا، تو گھوڑے کو کہا جاتا ہے نفس۔ نفس، آپ نے سوچا، آپ نے چاہا کہ میں زندگی کو، مقصد کو پاؤں، تو خدا نے آپ کو ہم سے ملا دیا۔ تو یہ اب آہستہ آہستہ پتہ نہیں خدا آپ کو کہاں لے کر جائے گا۔ اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ اب کتاب کا مطالعہ شروع کر دیں اکبر صاحب کی طرح، یا سننا شروع کر دیں، کیونکہ ہاں یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ خط ہے محبت کا ان کے نام جو خدا کو ملنا چاہتے ہیں۔ دیکھو نا، وہ ابھی اکبر صاحب کہہ رہے تھے یہ نامہ جو ہے میں پڑھ کے سناؤں یا گا کے سناؤں؟ تو پھر اس نے کہا کہ گا کے سنائیں، تو اس نے کہا کہاں تک سنو گے، کہاں تک سنائیں۔ یہ محبت کی داستاں کہاں تک سنو گے، کہاں تک سنائیں؟ اگر یہ شروع ہو گئی تو خدا کی ذات آپ کو بھی آگ میں جلا کر ایک نئی ہستی بنا دے گی۔ لیکن یہ سفر ہے، یہ سفر ہے۔ آپ دیکھیں نا، جب آپ چلتے ہیں آگ کی طرف تو سیک لگی آپ کی، پیچھے کو آ گئے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں وہ سفر کرتے کرتے، جیسے ہمارے سید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کا سفر اتنا نزدیک آتا جا رہا ہے کہ ایک ہی دوڑ میں آگ میں گرے تو فنا ہو کر خدا ان کو نئی ہستی بنا دے گا۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ساری زندگی سید ملوث صاحب نے امریکہ میں، ان کو میں بہت پرانا جانتا ہوں، ساری زندگی جہاں بھی تھے ان کی تلاش خدا کے لیے تھی، جہاں بھی تھے۔ تو میں سن چکا ہوں جنتوں میں کہ اس کو ہم جلا کر فنا میں اپنی نئی ہستی بنائیں گے، بقا دیں گے اس کو۔ اور میں نے تو سید ملوث صاحب کو جنتوں میں اپنے ساتھ دیکھ لیا ہے۔ یہ دیکھیں، جب دیکھیں گے ہم نے دیکھ لیا، اور ایسے دیکھا۔ ہاں جی، مبارک ہے جی، سید صاحب مبارک کے لائق ہے۔ ان کا سفر ایسے ہے جیسے سلیمان فارسی کا سفر ہے، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ مبارک کرے آپ سب کے لیے جو بھی سن رہے ہیں، خدا اسی طرح مبارک کرتا چلا جائے گا۔ بس تھوڑا سا تھوڑی محنت کی ضرورت ہے، ہاں، تھوڑا مطالعہ کی ضرورت ہے، اپنے نفس کو مارنے کی ضرورت ہے۔ واہ۔ تو سید صاحب ساری زندگی جہاں بھی تھے سلیمان فارسی کی طرح تلاش خدا کی تھی۔ اب وہ راستوں، اور خدا بھی دیکھ رہا تھا کہ تلاش خدا کی ہے، تو گھماتا گھماتا خدا ان کو ہمارے پاس لے آئے گا۔ تو میں نے کیا دیکھا، میں ان کا سید صاحب کو بتاتا ہوں۔ یہ رہتے تو بہت دور ہیں امریکہ میں۔ تو میں نے دیکھا، میں پرواز کر کے جا رہا ہوں اور سید صاحب آ رہے ہیں اور ایک گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ گھوڑا پتہ نہیں کب جان چھوڑے گا۔ اچھا، گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، لیکن گھوڑا نور کا گھوڑا ہے، گھوڑا نور کا گھوڑا ہے۔ تو میں سید صاحب سے کہنے لگا، بھائی سید صاحب
اس کی تو رفتار نور کی لائٹنگ کے مطابق ہے. تو میں نے کہا سید صاحب آپ ذرا میرے ساتھ دوڑ لگائیں اس نور کی سواری کی. تو سید صاحب نے دوڑایا اپنا گھوڑا, لیکن میں نکل گیا بہت آگے, کیونکہ میری سواری, میری پرواز نوروں سے آگے ہے. تو یہ آگے تو آگے کہنے لگے حضور ایک وعدہ دے دیں کہ اب ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوٹے گا. تو میں نے کہا ان سے, سید صاحب سے, کہ ایسا نہ کریں کہ اس گھوڑے کو بھی یہیں چھوڑ دیتے ہیں نور کے, اور آپ میرا ہاتھ پکڑ لیں, ہم میرے ہم جولیا کھیلے آنکھ مچولیا, اب تیرا ہاتھ جو پکڑا ہے اب یہ ہاتھ نہ چھوٹے. چاہا تھا میں نے کہ تیرا ساتھ نہ چھوٹے, ہاتھوں سے تیرے میرا ہاتھ نہ چھوٹے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, خدا کی ذات نے میرا ہاتھ پکڑا ہے, اور اگر میں نے سید صاحب کا ہاتھ پکڑا ہے تو پھر یہ کبھی بھی نہیں چھوٹے گا. حضور ساڈا سب دا ہی ہاتھ بننا ہے. ہاں جی, آپ نے تو پکڑا دیا عطر صاحب کو. یہ عطر صاحب, ان کو میں دیکھتا ہوں خدا کے حضور, خدا نے ان پہ بڑی عنایت کی ہے. ان کا دل کیا ہے, ان کا دل ایک سمندر ہے محبت کا اپنا. میں ابھی تو میری ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی ان سے, عطر صاحب سے, کہ یہ خود ہی بتاتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ میں آسمان پہ نوروں میں, اور میرے ساتھ بڑے فرشتے بھی ہیں, تو یہ کھڑے ہوئے ہیں پل کے پاس. تو ملاقات سے پہلے ہی خدا نے ان کو مجھ سے ملا دیا تھا. تو اب جو زندگی ہماری شروع ہوگی وہ دنیا کے کھیروں سے نکل کر آسمانوں کی شروع ہوگی, ہماری آسمانوں کی سواری. اور خدا کہتا ہے جب میں نور دے دوں گا تو سکون, سچی خوشیاں اور نور کو وہ کچھ دوں گا کہ اس کے اندر ہی وہ نور پکار پکار کے کہے گا اب میری کوئی تمنا نہیں رہی, اب میری کوئی تمنا نہیں رہی. کیونکہ آپ جس جنتوں میں بھی پہنچیں گے, وہ جنتوں میں, یہاں تو موسم بدلتے ہیں نا, 4 موسم ہیں, وہاں بہار کا موسم ہر 4-5 سیکنڈ کے بعد بدل جاتا ہے. بتاؤ جی سید صاحب, ہر 5 سیکنڈ کے بعد وہاں بہار کا موسم بدل جاتا ہے, نوروں کے رنگ بدل جاتے ہیں, بجلیاں چمکتی ہیں, تو خدا کا دیدار ہوتا ہے. لو جی, اب اس دیدار میں ہوتا کیا ہے, اس ایک ہی جھلک کے اندر خدا آپ کو اٹھا کر پتنگ کی طرح کسی اور جنت میں لے جاتا ہے. پھر آپ کہیں گے بھی میری تو جنت چھوٹ گئی, تو خدا کی ذات کہے گی جب بھی میرا دیدار ہوگا تجھے میں کہیں اور لے جاؤں گا, پیچھے مڑ کے نہ دیکھا, اب آگے ہی آگے جنتیں ہوں گی. تو خدا کی ذات کے ساتھ ہمارا گھر جو ہے وہ مستقبل میں ہوگا, ساؤتھ افریقہ میں نہیں ہوگا, امریکہ میں نہیں ہوگا, ہمیشہ مستقبل میں ہوگا. اور ایسا مستقبل میں ہوگا کہ ہر جنت میں جب آپ ابھی پہنچیں گے محلات, تو 80,000 مخلوق جو نوروں کی مخلوق ہے آپ کا انتظار کر رہی ہوگی, آپ کو خیر مقدم کرنے کے لیے, کیونکہ آپ خدا کے مہمان ہوں گے. اور ہزاروں کلومیٹر کا آپ کا ایک کا محل ہوگا, کمال نہیں ہوگی. اور وہاں خدا کی ذات نوروں کی مخلوق سے کہے گی انہیں اور بتاؤ میری معرفت اور میری محبت, تاکہ میں انہیں اور نور دے دوں. تو ان جنتوں میں کیا حال ہوگا. میں نے ہمیشہ کہا ایک نگاہ کی جنت کی طرف 1000 سال دیکھتے رہے, اور 1000 سال آپ دیکھتے جائیں گے اور دوسری طرف نگاہ نہیں کریں گے. ایسی جنتیں ہیں. اور یہاں خدا کی ذات کہتی ہے کہ میرا دیدار جب جنتوں میں ہو جائے گا کسی کو,
تو کلے جہانوں کی جنتیں ان کو پکاریں گی کچھ دیر کے لیے، اے صنم ہماری جنت میں بھی آ جا، کیونکہ تیری ملاقات خدا کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو ہم نے مرغی خانہ نہیں بننا، مرغی خانہ تو ہم کافی دیر سے بنے ہوئے ہیں، اکبر صاحب بھی بنے ہوئے ہیں، آپ بھی بنے ہوئے ہیں۔ تو خدا کا شکر تھا، مجھے 12 سال میں خدا نے ملا دیا، تو مرغی خانے سے جان چھوڑ گئی ہماری، ہاں جی کہ نہیں؟ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ خدا نے پیدا کیوں کیا ہے؟ خدا کہتا ہے میں نے اپنی محبت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا تھا۔ لیکن یہ بات، اور میں کھانے چانے کے مسئلے جنتوں کے اندر آپ نے ابھی سوچا ہی ہے نا کچھ کھانے کا، تو لاکھوں کھانے آپ کی نگاہ کے سامنے آ جائیں گے، لو کھاؤ۔ یہاں پکا پکا کے کھانے ویسے طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ابھی سوچا کہ شہد منہ میں آئے، شہد کا ذائقہ منہ میں آ جائے گا۔ تو جنت وہ خود کہتا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ دل پہ اس کا دور گزرا، ہاں جو محبت کے اندر فنا ہو گیا اس کی، بس اس کے لیے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اب آپ ہمارے ساتھ چلیں گے تو ہم جنتوں کے مزے کے لیے نہیں، بلکہ انسانیت کی رت بدلنے کے لیے کہ یہ انسانیت بھی خدا کو ملے۔ ہاں یہ ڈیوٹی ہے، اسے آپ ڈیوٹی سمجھ لیں یا محبت سمجھ لیں۔ میں تو محبت سمجھ کے کرتا ہوں، ڈیوٹی والے تنگ آ جاتے ہیں، ڈیوٹی والے تنگ آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پیسے ملتے ہی نہیں۔ ہاں جی، تو وہ حسن رابعہ بصریہ کا نام کس نے سنا ہے آپ میں سے؟ سب نے سنا ہے۔ رابعہ بصریہ نے پوچھا، تابعین کی جماعت بیٹھی جو صحابہ کے بعد، تم خدا کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا دوزخ کے خوف سے۔ اچھا، پھر انہوں نے پوچھا دوسروں سے، تابعین سے، تم کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جنت کی امید سے کہ جنت ملے۔ تو رابعہ بصریہ نے کہا جو دوزخ کے خوف سے کرتے ہیں یہ تو غلام ہیں، ان کو آزادی مل جائے تو انہوں نے مڑ کے دیکھنا بھی نہیں، اور جو جنت کی امید پہ کرتے ہیں یہ مزدور قسم کے لوگ ہیں، انہیں مزدوری نہ ملی یہ بھی بھاگ جائیں گے۔ تو تابعین کی جماعت نے پوچھا آپ کیوں کرتی ہیں عبادت؟ اس نے کہا میں عبادت کہاں کرتی ہوں، میں تو خدا سے محبت کرتی ہوں۔ آئے ہائے، اور یہ کہہ کے رابعہ بصریہ نے بالٹی پانی کی تھی اٹھائی، کہا میں خدا کی قسم اس پانی سے دوزخ کی آگ بجھا دینا چاہتی ہوں تاکہ کوئی خوف سے خدا کی محبت نہ کرے، خدا سے عبادت نہ کرے، اور اس آگ سے، آگ بھی پکڑی ہوئی تھی، اس آگ سے جنتوں کو جلا دینا چاہتی ہوں، کوئی جنت کے لالچ میں خدا سے محبت نہ کرے۔ دیکھا؟ تو رابعہ بصریہ میرے پاس آتی ہیں اور آنے سے پہلے جھک کر میرے ہاتھ چومتی ہے، سبز لباس کے اندر، سبز لباس۔ تو رابعہ بصریہ مجھے بتاتی تھی کہ وہ لباس، وہ جب میں غلام تھی اس لباس کو بھی خدا نے اپنے پاس رکھ چھوڑا ہے۔ آئے ہائے، جب میں غلام تھی، جب میں غلامی کرتی تھی، تو خدا کی ذات جو ہے، آپ جو بھی سفر کریں گے اس سفر کے اندر جو کچھ بھی ہوگا خدا اس کو سنبھال کے رکھ لے گا۔ وہ کیوں؟ او بھائی تمہارے پھٹے پرانے کپڑوں کی خدا کو ضرورت ہے؟ تمہارے پھٹے ہوئے جوتوں کی خدا کو ضرورت ہے؟ وہ تمہیں دے رہا ہے جنتیں؟ نہیں، وہ اس لیے سنبھال کے رکھے گا کہ اس جوتوں کے ساتھ پھٹ گئے، اس نے انسانیت کے لیے میرا سفر کیا تھا۔ آئے ہائے، آئے نا بات؟ ہاں جی، پھٹے پرانے سنبھال کے رکھ لے گا کہ یہ بیچارہ ساری زندگی
آخری سانسوں تک میرے لیے کام کرتا رہا کہ انسانیت کو گھر پہنچا دے. دیکھیں آپ نے سنا ہے وہ نام کیا کہتے ہیں کیا کہ وہ نام ہے میں نے نہیں جی میں نے شعر بھی کہا تھا کہ تیرے پیار کے بھمروں میں نہ میں محمود اور نہ ایاز ہوا. اچھا یہ سن لے میرا شعر پہلے. تیرے پیار کے بھنوروں میں نہ میں محمود اور نہ ایاز ہوا, تیری معرفت کی دنیا میں میرا صلہ ملا آنسوؤں کے دو قطروں میں. تو محمود شہنشاہ تھا, ہاں جی محمود شہنشاہ تھا, اس کا ایک غلام تھا ایاز. تو لوگ جو درباری تھے وہ بڑا جلتے تھے کہ محمود اتنا پیار کرتا ہے اس سے. تو کہا اچھا امتحان لیتے ہیں. سارے درباریوں کو بلایا اور تالاب تھا پانی کا جہاں پہ آپ نہاتے وغیرہ ہیں, بڑا پانی صاف تھا. تو سارے درباریوں کو کہا میرا جو ہیرا ہے کوہ نور کا وہ گر پڑا ہے, وہ پانی میں دیکھو ذرا جا کے لے آؤ. سارے درباری کہنے لگے حضور پانی اتنا صاف ہے, کہاں پہ ہیرا ہے, نیچے تک نظر آ رہا ہے سارا کچھ, کوئی ہیرا شیرا نہیں ہے, پانی بھی بڑا صاف ہے. تو انہوں نے کہا اچھا پھر ایاز کو بلاؤ, ایاز کو بلا لو. ایاز آیا تو کہا ایاز یہ پانی کا تالاب جو نیچے ہے وہ ہیرا میرا گرا ہوا ہے, جا اس کو لے آ. تو محمود نے کہا تجھے ہیرا نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اس نے کہا ہاں حضور مجھے ہیرا نظر آ رہا ہے. تو کہا جا کے نیچے لے آ. اب وہ نیچے گیا, اس کی سانس اکھڑی, واپس آیا, کہا حضور میری سانس اکھڑ گئی ہے میں پھر جاتا ہوں. 17 دفعہ ایاز نے ایسا ہی کیا تو محمود غصے میں آ گیا. کہا اندھے سب کو نظر آ رہا ہے کہ پانی کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے, یہاں سے نظر آ رہا ہے, تو 17 دفعہ غوطے مار رہا ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ ہیرا پڑا ہوا ہے. تو ایاز نے وہاں ایک بات کہی, اس نے کہا حضور جب سے میں تم سے محبت کر بیٹھا ہوں میں تو آپ کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. آپ کہہ رہے تھے کہ ہیرا ہے تو میرے لیے ہیرا تھا, اس لیے میں ساری زندگی غوطے ہی مارتا رہتا. تو محمود نے کہا دیکھا یہ فرق ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ اپنے گھر میں جاتا ہے تو یہ مال دولت جواہرات جو آپ نے اس کو اختیار دیا ہوا ہے یہ جمع کرتا ہے. تو بادشاہ نے کہا اچھا وہ صندوق لے آؤ. اچھا صندوق لے آؤ جس کے اندر اتنے ہیرے چرائے ہوئے ہیں. صندوق کھولا گیا تو پھٹے ہوئے جوتے تھے بیچ میں. تو کہا ایاز یہ کیا, ہم تو سمجھے شاید میں نے تجھے مال کا اختیار دیا تو نے کچھ چرایا ہوگا. اس نے کہا ایسی بات نہیں ہے اے محمود, مسئلہ یہ تھا جب میں آیا تھا تو ان پھٹے ہوئے جوتوں کے ساتھ آیا تھا. تیرے اتنے احسانات ہوئے مجھ پر تو میں نے آج بھی ان کی اپنی اوقات نہیں بھولتا, جا کے پہلے جوتوں کو دیکھتا ہوں جب میں گھر جاتا ہوں, کیونکہ تو نے مجھے اپنا ناشی. تو خدا کی ذات کہتی ہے میرے انعامات میری نعمتوں کو تم گن نہیں سکو گے. ہمیں تو ایاز سے زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے, ہے کہ نہیں؟ پھر ایک اور بات تو بڑی لمبی ہو جائے گی. محمود اپنے ہاتھ سے جو یہ شہنشاہ تھا یہ خربوزہ کھلا رہا تھا ایاز کو محبت میں. جب ایک پھاڑی رہ گئی تو محمود نے خود کھائی تو بڑی کڑوی تھی, خربوزہ بڑا کڑوا تھا. تو اس نے کہا کہ ایاز یہ تو سارا خربوزہ ایسے کھا رہا تھا جیسے شہد ہو, یہ تو بڑا کڑوا ہے. اس نے کہا تیرے ہاتھ سے جو ملے وہ اس سے زیادہ شہد سے زیادہ میٹھی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تو خدا کی راہ میں جتنی بھی آزمائشیں آئیں اس سے زیادہ میٹھا رنگ اور نور کا آپ پہ چڑھے گا نہیں. وہ ہنومان جو ہندو ہیں وہ کہتے ہیں جتنی دیر ان سپنوں کو لگے گی اتنا ہی نور تجھے ملے گا, جتنی دیر لگے گی.
تو اس رستے میں نے ہمیشہ کہتا ہوں لوگوں سے آخری سانسوں تک چلنا ہے. یہ سفر آخری سانسوں پر جا کر ختم ہو, اور آخری سانسوں میں بھی یہ کہنا ہے اگر تھوڑا سا جیون اور ہوتا تو وہ بھی تجھے دے دیتا. بس پھر آپ بازی جیت گئے. جی کیا کہے ظہور صاحب نے؟ پھر بازی جیت گئے آپ. تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ظہور صاحب کچھ کہہ رہے تھے؟ ظہور صاحب فرما رہے تھے کہ سانسیں اب ساری جو ہیں وہ خدا کے ہاں. نام سے دل کے نزدیک. تو ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں. بابا شکر گنج کا نام تو سنا ہے کسی نے کہ نہیں؟ سنا. بابا شکر گنج بھی عجیب آدمی تھے. پہلے ہندوؤں کے پاس گئے, مسلمانوں پہ تلاش کرتے تھے, خدا نہیں ملا. انہوں نے کہا جا پھر تینوں نہیں ملتا تو ہندوؤں کو چلا جا. ہندوؤں کے پاس گئے, وہاں بھی نہیں ملا, وہ بھی تنگ آ گئے ہندو. وہ کہنے لگے ساڈے کول نہیں ملتا تو سنگھا کول جا, ٹھیک ہے شاید تینوں اوتھے ملے. تنگ آئے ہوئے تھے نا لوگ بابے سے. ادھر گئے, ادھر بھی نہیں ملا, تو وہ بھی تنگ آ گئے. انہوں نے کہا نہیں تو پھر جا عیسیٰ کے پاس, یہ ان کے عیسائیوں کے پاس. دھکے کھا کھو کے بابا جی آزاد کشمیر میں ایک پانی کی ندی تھی پہاڑوں میں, وہاں جا کے لیٹ گئے اور کہنے لگے خدا سے بڈھا ہو گیا لیکن تو نہیں ملا مجھے, تو اب میں نے یہیں بیٹھنا ہے. کھانا چھوڑ دیا, پانی پیتے رہے. تو حالت یہ ہوئی کہ جسم کی ہڈیاں تک باہر آ گئی. اچھا اب اصل واقعہ یہاں ملتا ہے خدا کی ذات. اب جب ہڈیاں رہ گئی تو بابا سے ہلا بھی نہ جائے. تو ایک دن بابا جی لیٹے ہوئے تھے, ہلا جا نہیں رہا تھا. کوا درخت پہ بیٹھا تھا, اس نے کہا بابا مر گیا. بابا مرا ہوا ہے. تو اس نے آ کے پیروں پہ چونگے ماری کھانے کے لیے, تو بابا نہیں ہلا. تو چونگے مارتا مارتا ماंس کھاتا کھاتا چہرے تک آ گیا. کہاں تک آ گیا؟ چہرے تک آ گیا. ہاں, چہرے کے پاس آیا تو جب چونچ مارنے لگا نا آنکھوں پہ تو بابا جی ہلے. تو جب کوے نے دیکھا بابا ہل گیا تو انہوں نے کہا بابا تو زندہ ہے. تو وہ اڑ کے درخت کے اوپر بیٹھ گیا. تو بابا کیا کہتے ہیں, بابا فرید شکر گنج کہتے ہیں تن تن کھائیو چن چن کھائیو ماس, پر دو نینا مت کھائیو انہیں پیا ملن کی آس. او کاوا تو نے کتنی چوچے مار کے مجھے کھایا, میں نہیں ہلا, لیکن ان آنکھوں سے پیا ملن کی آس ہے. جب تو نے یہاں مارا چونچ تو میں ہل گیا, کیونکہ اس سے پیا ملن کی آس ہے, اس کو رہنے دے. وہیں پہ خدا کی ذات ملی, وہیں پہ آ کے. تو یہ سفر بڑا لمبا ہے. یہ سفر کے اندر بڑا کچھ ہوتا ہے. بلکہ اگر آپ جتنے مذہب کی تعلیمات دیکھیں, وہ خود بھی کہتا ہے کہ وثمرات تمہیں تجارتوں سے آزمایا جائے گا, وازواجکم تمہیں اولاد سے, بیویوں سے, پتہ نہیں کیا. پھر جھکڑ چڑھیں گے تم پر, ایسے جھکڑ چڑھیں گے کہ تمہیں سمجھ نہیں لگے گی کہاں سے مصیبت آ رہی ہے. اور پھر کہتے ہیں ان جھگڑوں کے اندر, ان موت کے آخر میں اگر کوئی یہ کہہ گیا کہ میرا حاصل خدا کی ذات ہے, تو خدا کہتا ہے میں اس کو شاباش کہوں گا. آئے شاباش. اور اس کے متعلق قرآن بھی کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا اِصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ, جب دور گزر گئے صحیح اور مرنے لگے اور پھر بھی نہیں ہٹے خدا سے, تو خدا نے کہا شاباش ہے, شاباش. اس کے بعد ہمارا سفر کامیاب ہو جاتا ہے. اب دیکھیں نا, آپ نے کتنی دفعہ اذان سنی, آپ مسلمان ہیں. اقبال کہتے ہیں وہ مؤذن اذانیں دے دے کے تھک گیا, تمہیں جوں نہیں رینگتی, ادھر سے جوں نہیں رینگتی, وہ اذانیں دے دے کے تنگ آ گیا بیچارہ. تو اب اذان میں کہتا کیا ہے وہ مؤذن, وہ کہتا ہے آؤ کامیابی کے راستے کی طرف. جتنے مسلمان ہیں
انہوں نے کبھی غور سے بھی نہیں سنا کہ وہ کہہ کیا رہا ہے. اس لیے اقبال نے کہا کہ میں جو کبھی سرے بسجدہ ہوا، اقبال شاعر ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا، تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. آئے ہائے. تیرے دل کے اندر تو دولت، تیرے دل کے اندر پتہ نہیں کیا کیا ہے، تو پھنسا ہوا ہے، تجھے نماز میں کیا ملے گا. اچھا میں آپ کو اپنی نماز بتاتا ہوں. کیوں جی سید صاحب؟ اپنی نماز بتاتا ہوں. ادھر میں خدا کے حضور کھڑا ہو کے کہتا ہوں میں تیرے حضور حاضر ہوں، ادھر خدا کی ذات جہاں بھی ہو اپنی سواری کو روک دیتی ہے. میں ایسی نماز پڑھ کے دکھاؤں نا کوئی، جس جہانوں میں، جن جنتوں میں ادھر میں کھڑا ہوا اور میں نے پکارا، ادھر خدا کی ذات سفر نہیں کرتی، اپنے تخت کو روک دیتی ہے. اچھا ادھر میں جھکتا ہوں، ادھر خدا کی ذات اپنا چہرہ قریب لا کے میرے ماتھے کو چومتی ہے. ایسی پڑھ کے دکھائے نماز. ادھر میں سجدہ کرتا ہوں، ادھر خدا کی ذات مجھے سجدہ نہیں کرنے دیتی. تبھی تو مجھ پہ فتوے لگے کہ یہ کیا کہتا ہے، یہ کہ خدا نے مجھے سجدہ کر دیا. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو کبھی دنیا میں ایسی بات سنی نہیں ہم نے. ادھر میں سجدہ کرتا ہوں، خدا مجھے روک کر کہتا ہے پہلے میں تجھے اپنی محبت کا سجدہ کرتا ہوں. تو یہ وقت ہے خدا کی دنیا کا. تو اگر آپ مددگار ہیں تو ان کو کہا گیا زیدینی، آپ مدد کر گئے تو ہمیشہ کے لیے ہم کامیاب ہو گئے، کیونکہ آپ کے مال، آپ کی دولت، آپ کی بیویاں، آپ کی تجارت سب قبرستان سے آگے نہیں جائے گی. کیا خیال ہے؟ یا اس کو وہاں تک لے کے جائیں گے؟ بلکہ پیار کرنے والے بھی آپ کو دفنا کے بس وہاں تک چھوڑ آئیں گے. آپ کے پاس جو ہے جی، آپ کے پاس ہے جی، ہاں بتائیں، سنائیں. مٹھیوں میں خاک لے کر آئے لوگ وقت دفن، زندگی بھر کی محبت کا صلہ دینے. ایسے مٹھی بھر کے راکھ ایسے بھر کے آپ کی خاک آپ کی لاش پر پھینکی. اور یہ محبت کا صلہ ہے ساری زندگی. کیا سید صاحب کیا بات کر دیا. جی دوبارہ سنانا. وہ کہتے ہیں کہ مٹھیوں میں خاک لے کر لوگ آئے وقت دفن، مٹھیوں میں خاک لے کر لوگ آئے وقت دفن، زندگی بھر کی محبت کا صلہ دینے لگے. واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی. آپ کو میں ایک عجیب بات بتاتا ہوں. ہیرمن مرا ہمارا ماننے والا، تو دفنانے کے لیے میں خود گیا، خود میں نے نیچے اترا. تو لوگ کہتے ہیں جو میرے ماننے والے ہیں، جب تو نیچے کی طرف اترا تو خدا کی ذات کو ہم نے وہاں کھڑے دیکھا. کرے بات. 4 لوگوں نے گواہی دی کہ جو ہی تو دعا کے لیے نیچے ہوا تو ہم نے خدا کی ذات کو سامنے کھڑے دیکھا. ایسی موت ہو نا، ایسی موت ہو. تو مر کے میں نے وہ جو کیا کہتے ہیں کتاب ہے ہماری یہ وہ ہے کیا کہتے ہیں ٹریڈیشن، کہ جب مر جائے تو لال کتاب اس کے سینے پہ رکھ دیتے ہیں. لال کتاب اس کے سینے پہ رکھ دیتے ہیں تاکہ فرشتے آئیں تو لال کتاب کو دیکھ کر حساب کتاب چھوڑ کر چلے جائیں، کیونکہ اس کتاب کے اندر نور ہے خدا کی ذات کا. ابھی بتا رہی تھی ایک عورت، انیتے، شاید اطر جانتے ہو انیتے، کہتی میں پڑھ رہی تھی کتاب، لال کتاب، تو لال کتاب میں سے آسمانی نور نکلا. آسمانی نور نکلا تو میری پرواز ہو گئی، اور اڑتے اڑتے میں پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچی تو کیا دیکھتی ہوں کہ آپ حضور ایسے کر کے خدا کی طرف سفر کے لیے جا رہے تھے. یہ دنیا کچھ اور ہے، یہ دنیا.
آپ نے بنائی کوٹھی تو وہ آپ مرے تو کل آ جائے گا کوئی اور کہے گا یہ میری کوٹھی ہے. کیا خیال ہے؟ تو ہمارا یہ جو مکان تھا نا، یہ ہیرمن نے ہمیں رہنے کے لیے دیا، تو میں نے اس پہ لکھا کہ خدا کا گھر. تو کل آپ کا بنگلہ ہے، کوئی اور آگے کہے گا میرا ہے، وہ بھی کیا، کوئی اور آ جائے گا کہے گا میرا ہے. تو جو آتا جائے گا مرتا جائے گا، اگلا کہے گا میرا ہے. تو کل چاند بھی کسی کا نہیں تھا، چاند کا ہی تھا. آج امریکہ کہہ رہا ہے میرا ہے، اور روس کہہ رہا ہے میرا ہے، اور انڈیا جو بھوکا مر رہا ہے وہ کہتا ہے تھوڑا سا میرا بھی ہے. اپنے اپنے راکٹ لے کے. تو انسان کے قدم جہاں بھی پڑتے ہیں اس کا میرا نہیں جاتا. تو یہ سنگھوں کے جو گرو ہیں بابا نانا، وہ کہتے ہیں میں وچ آیا تے میں وچ دتا، میں وچ آیا تے میں وچ دتا، میں وچ لتا تے میں وچ دتا. تو یہ کہہ کے کہتے ہیں بابا نانک، جنی جنے تا پگت جنم، یا داتا یا نور، نہیں تا جنی بانج روے، کاہے پگاوے نور. ایکچولی جنے تو پھر ایسا جنے داتا. تو یہ خواجہ محی الدین چشتی یہ آئے اپنا ایران سے. تو جب داتا علی حجویری کے مزار پہ پہنچے تو 40 دن یہاں پہ رہے. 40 دن کے بعد جانے لگے تو خواجہ محی الدین چشتی کے منہ سے نکل گیا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کساں راہ پیر کامل، کاملا راہ رہنما. اور میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جب یہ صوفی آتے ہیں تو پہلے جھک کر میرے ہاتھ چومتے ہیں، اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں کہ آپ خدا کی کوئی بات سنائیں، ہمیں کوئی اور راز الہی سنائیں. بڑے راز تو ہم سن چکے ہیں، ان کو پھر میں راز سناتا ہوں کیونکہ وہ اہل دل ہیں. تو خواجہ محی الدین کہتے ہیں ناکساں راہ پیر کامل، کاملا راہ رہنما، خدا کا نور ہو گیا ہے داتا علی حجویری کے متعلق. تو یہ آئے دن آ کے ان کی محفل لگتی ہے میرے سامنے، اور جنتے چھوڑ کے آتے ہیں اور راز کی بات کہتے ہیں. اچھا حضور، یہ راز کی بات ہمیں نہیں پتہ لگی جنتوں میں، آپ بتا دیں. مجھے آگے کہتے ہیں اپنی جنتوں میں ابھی وہ راز الہی کھل نہیں رہے، آپ بتائیں. تو میں بتاتا ہوں، واپس جاتے ہیں تو اگلی جنت کا سفر شروع ہو جاتا ہے. تو پکے ہو جائیں، میں آپ کو پکا کر رہا ہوں، پکے ہو جائیں. ایک ضرور چھوٹی سی گزارش ہے. ہاں جی پلیز. وہ یہ ہے کہ یہ چونکہ یہ ریکارڈ بھی ہم کر رہے ہیں، ذرا اس سے تھوڑا فائدہ بھی ہو جائے گا اس لحاظ سے کہ اگر جو لوگ نئے ہمارے ممبرز آئے ہیں ان کو بھی کچھ طریقے بتائے جائیں جس سے فرشتے جو ہیں وہ مطلب کمپیریٹیولی ذرا جلدی ملنے کے ان کے چانسز، جیسے کہ کھانے پینے میں یا رات کو عبادت کے بارے میں. یہ تھوڑا بہت اگر آپ احکامات ذرا دہرا دیں شارٹ طریقے سے. تو اس کو تو میں عطا صاحب نے بھی دہرا دیا ہے کئی دفعہ. وہ رات کے 2 بجے، اور عطا صاحب آپ نے بتایا ہوگا، ان کو سمجھایا. لیکن جو اصل کام ہے وہ وہی ہے جو آپ کر رہے ہیں. چرچوں میں، امریکہ میں، ہر جگہ جا کے خدا کا پیغام دے رہے ہیں. یہ اصل کام ہے، یہ اصل کام ہے، یہ عبادت سے اوپر ہے. جی بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. جتنے لوگوں کو پیغام پہنچے گا. ہاں، لیکن رات کی 2 بجے کی دعا اور وہ جو پڑھنا ہے وہ عطر صاحب بتائیں، کیونکہ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ اپنا وہ شعر کہا ہے، رات پوے تے بے دردانوں نیندہ پیاری آون، تے ٹوٹیاں دل نوں تانگ سجندی ستیا آن جگاوے. ادھر ہوئے، ادھر جھٹکا سا لگا. اور آپ سید صاحب، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں کوئی 40 منٹ سے زیادہ نہیں سو پاتا. میں نے اندازہ ہے اس بات. جھٹکا لگتا ہے، اور کمرے کے اندر شہزادیاں
اور شہزادے اور فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، آج رات ہماری جنت میں آئیں ذرا دیکھیں. تو میں کوئی 30 یا 40 منٹ سے زیادہ نہیں سو سکتا، کیونکہ پھر مجھے لکھنا بھی ہوتا ہے، جی پھر لکھنا بھی ہوتا ہے. پھر کئی دفعہ خدا کی ذات آ جاتی ہے کہ میرے ساتھ چل رات کے وقت میں. تو وہ بابا بلے شاہ نے کیا کہا تھا؟ کر سجدے کس گئے متھے، نہ رب تیرت نہ رب مکے. کر سجدے کس گئے متھے، نہ رب تیرت نہ رب مکے. تے جنہاں نے پائی رب دی بہار، انہاں دی ہمیشہ کے لیے نئی بہار. تو بابا بلے شاہ کو میں نے ان کی دنیا میں ملا، تو بابا بلے شاہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جانے نہ تھے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو میں نے کہا بابا بلے شاہ میں نے جانا بھی ہے. کہا نہیں، اب میں چاہتا ہوں کہ یہ ہاتھ نہ چھوٹے میرا آپ سے. تو مجھے اچھا ایک وعدہ دے دیں پھر جانے دوں گا، کہ کبھی کبھی آ کر میری دنیا میں تھوڑی سی دیر کے لیے ٹھہر جایا کریں اس جنت میں بس. تو ہونا یہ پڑے گا آپ کو اس سفر میں کہ وہ کیا ہے، میں مرن کولو مک ہٹک نہ ملنا تے مینوں مرن دا شوق مٹاون دے. مرن کولو مک ہٹک نہ ملنا، مینوں مرن دا شوق مٹاون دے. او کنجری بن میری عزت نہ گھٹ دی، مینوں نچ کے یار مناون دے. لوکی عشق نو ملگن گندے، مینوں گل وچ پالا پاون دے. تو پھر جب نہیں بن سکی خدا کے ساتھ، تو خدا کو کہنے لگا وارث شاہ مینوں اپنے طور نبھاون دے. تیرے طریقے سے تو نہیں نبھ رہی، مجھے اپنے طور سے نبھاون دے. اور ہمارے پہ ایک ایسا وقت آیا کہ خدا نے کہا جیسے میں نے چاہا تھا تو نے ویسے ہی نبھا دیا، کر لو بات. تو آپ چلیں، یہاں پہ خدا ملتا ہے. جیسے وہ تھی نا ایک یہ ہے دور اپنا غالباً اکبر کا دور ہے، اکبر کا دور ہے، مغلیہ خاندان کا دور ہے. تو اکبر نے کہا میرے درباری مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. تو وہاں ایک ولی بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا بھائی خام کا تو ہنستا ہے یہ ہنستے ہیں، تو روتا ہے یہ روتے ہیں، ایویں بناوٹی قسم کے کام کرتے ہیں. تو اکبر ناراض ہو گیا. اس نے کہا پتہ کیسے لگے کہ یہ سچے ہیں؟ انہوں نے کہا کل پتہ لگ جائے گا. کل ہوئی تو دور باغ میں ہر میز پر کہیں چاندی، کہیں سونا، کہیں ہیرے، کہیں کاغذ محلوں کے رکھ دیے، اور کہا اپنے درباریوں سے کہ جو آج جس میز پر ہاتھ لگا لے وہ اس کے ساتھ خاندان کھائیں گے. سارے درباری چھوڑ چھاڑ کر بھاگ گئے اور ایک دوسرے کو دھکے دیتے جائیں تاکہ میز پہ میرا ہاتھ لگ جائے ساری میزوں کے اوپر. اچھا اب اکبر پہ راز کھلا، یہ تو سارے دنیائی لوگ تھے. تو پیچھے ایک عورت جو کنیز ہوتی ہے وہ پنکھا چل رہی تھی. اکبر کو آیا غصہ، انہوں نے کہا تو کیا کر رہی یہاں پہ؟ انہوں نے کہا میں پنکھا چل رہی ہوں. انہوں نے کہا تو بھی دوڑ لگا، آج جس میز پہ تیرا ہاتھ لگے گا وہ 7 خاندان تیرے کھائیں گے. انہوں نے کہا اچھا آج ہاتھ لگانے کی باری؟ اس نے کہا ہاں. انہوں نے پکھا پھینک کر اپنا ہاتھ اکبر کے سر پر ریکھ دیا. انہوں نے کہا تو میرا ہے تو شہنشاہت میری ہے. تو خدا کی ذات کہتی ہے اور میں کہتا ہوں ہم نے اور میرے ماننے والوں نے اپنا ہاتھ خدا کے سر پر رکھا ہے. خدا ہمارا ہے تو کل جہاں ہمارے ہیں. تو آج بڑا جوش میں آیا ہوں کیونکہ میں نے کہا آج ان کو پکا کر دوں، سیاہی پکی ہو جائے. آئے ہم حسن پہ مرتے ہیں. حسن کیا چیز ہے؟ رات کا وقت ہوتا ہے، خدا کی قسم ایسے ایسے حسن کے پرتو شہزادیاں آتی ہیں کہ آپ کی آنکھ جو وہ ہل نہ سکے، اور وہ کہتی ہیں
کچھ دیر کے لیے میری جنت میں آ، کچھ لمحے میری جنت میں گزار. دیکھا خدا کیا ملا، کلے جہان مل گئے. جی ایویں مارے پھرے مرغیوں کی طرح، اس کبھی ادھر کبھی ادھر. تو آ جائیں میرے ساتھ. یہاں شاید تھوڑے سے قربانیاں دینی پڑ جائیں گی، لیکن اس کوئی فرق نہیں پڑتا چھوٹی موٹی قربانیوں کا. لیکن آپ کی ہے جی سنتے نہیں چھڑنے آپ. بھائی میں نے تو آپ سے بیعت لی، ایمان لائے، تو میں نے تو آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا ہے. بس یہ اٹھانے نہیں نہ دیں گے. ہاں جی یہ آپ کا کام ہے، اٹھانے نہ دیں. میرا کام ہے میرا کام ہے رکھ دینا، آپ کا کام ہے اٹھانے نہ دیں. تو وہ ایک ہمارے تھے نا، کیا کہتے ہیں یہ جی، کیا نام ہے ان کا، چٹھا صاحب. وہ چٹھا صاحب کہتے تھے کب ملے گا ابھی کب ملے گا ابھی پچھلا ہفتہ ہوا. کہتے حضور خواب میں کیا دیکھتا ہوں، آسمانوں میں عجیب قسم کا گگن ہے، تو میں نے خدا کو دیکھا، آپ کو دیکھا. آپ ہاں جی سنا آپ نے؟ ہاں جی سنا یہ واقعہ. ہاں جی تو یہ کب ملے گا یہ چھوڑ دیں، وہ جب ملے گا پھر ہمیشہ کے لیے مل جائے گا. وہ تو ٹائم ایک مقرر ہے جی ہاں جی وہ وقت وہ ملے گا پھر چھوڑ کے نہیں جائے گا. تو آپ ذرا ڈٹ جائیں. تو اگر یہ اطہر صاحب ادھر آ بھی گئے تو ہم نے پھر جانا ہے ساؤتھ افریقہ، کیونکہ میں نے نیلسن منڈیلا کو میں وعدہ دے چکا ہوں. نیلسن منڈیلا میرے پاس آئے تھے اور کہا میں درمیانی دنیا اچھی ہے چھوڑ کے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں افریقہ میں بھی لوگ خدا کو دیکھیں. تو اگر ہمارے لوگ، آپ کے لوگ آئیں ساؤتھ افریقہ میں اور مشن چلائیں تو ایسے ہی کامیاب ہوگا جیسے 27 سال میں کامیاب ہو گیا تھا. تو میں نے نیلسن منڈیلا کو کہا کہ اگر ساؤتھ افریقہ میں کوئی آ گیا تو میں مشن چلاؤں گا وہاں پہ، میں جاؤں گا بھی. میرا تو آنا تھا لیکن اب وہ تھوڑی سی کرونا آ گئی تھی بیچ میں، اس لیے تو میں نے تو جانا ہی جانا ہے، کیونکہ میں نے وہاں وومن ٹیم بنانی ہے. وومن فریڈم آف، ہاں کیا کہتے ہیں، فریڈم آف افریقن وومن ایکچولی. تو ابھی تو وہاں پہ کافی اپنا افریقہ میں ہم نے کام کرنا ہے. تو آپ بھی گئے، اگر آپ بھی آ گئے تو آپ میرے ساتھ پھر جائیں گے، اور جہاں میں لیکچر دوں گا آپ میرے ساتھ ہوں گے. آپ میرے ساتھ، بلکہ اکٹھے جائیں گے. ہاں جی